نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا شادی کی بندش کے لیے، رشتے کی بندش کے لیے، شادی سے رکاوٹ ختم کرنے کے لیے، رشتے سے رکاوٹ ختم کرنے کے لیے آپ روزانہ صرف ایک تسبیح پڑھیں گے، ایک تسبیح، اور دعا کریں گے۔ اور یقینی بات ہے کہ کچھ دنوں میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے رشتے کے تمام بندشیں ختم کر دیں گے، رشتے کے تمام رکاوٹیں ختم کر دیں گے، شادی کے تمام رکاوٹیں ختم کر دیں گے، بندشیں ختم کر دیں گے، اور آپ کے دل میں جو بھی ہے وہاں اس سے آپ رشتہ کریں گے۔ آپ کا دل جہاں چاہے گا وہاں آپ رشتہ کریں گے، جہاں آپ چاہیں گے وہاں پر آپ شادی کریں گے۔ رشتے اور شادی میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں آئے گا، اور جب شادی ہو جائے گی، رشتہ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ تعالی مرتے دم تک کامیاب رشتہ ہوگا، کامیاب شادی ہوگی، اس میں کوئی تلخی، نفرت نہیں آئے گی، اور کامیاب اور خوشحال زندگی آپ گزاریں گے۔ رشتے کے لیے اور شادی کے لیے زیادہ تر لوگ تعویذ کے تگ و دو میں رہتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے شادی ہو جائے، رشتہ ہو جائے جہاں میں چاہتا ہوں۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ اخبارات میں اشتہارات ایسے آپ کو ملیں گے، دیواروں پر لکھا ہوا آپ کو یہ نظر آئے گا کہ فلاں بابا 3 دن میں کام کی گارنٹی، 2 دن میں کام کی گارنٹی، 1 دن میں کام کی گارنٹی۔ یاد رہے کہ ایسے لوگوں سے آپ دور رہیں، ایسے لوگوں کے پاس بالکل مت جائیے گا، کیونکہ وہاں پر آپ کی عزتیں بھی خراب ہو جاتی ہیں اور آپ کے پیسے بھی خراب ہو جاتے ہیں، اور یہ گارنٹی اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات اٹل ہوتی ہے تا قیامت ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور آپ فقیر ہے، محتاج ہے، تو محتاج کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ جب ایک خود محتاج ہے تو دوسرے کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اس کو کیسے گارنٹی دے سکتا ہے کہ آپ کا کام 3 دنوں میں ہو جائے گا، 1 دن میں ہو جائے گا؟ یہ گارنٹیڈ بات ہے۔ تو ایسے لوگوں سے دور رہیے، بس اپنے رب کی طرف رجوع کیا کرے، اپنے رب کو منایا کرے، اپنے رب سے مانگا کرے، کیونکہ وہ دینے پر قادر ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، ہم جو دینا چاہتے ہیں وہ نہیں دے سکتے، بس صرف لوگوں کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اور پھر جب ایک مرتبہ کوئی جاتا ہے تو پھر اس سے پوچھ لے کہ آپ کا حشر کیا ہوا۔ تو ایسے لوگوں کے پاس مت جائے، یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کو صرف ایک قرآنی آیت، ایک تسبیح پڑھنی ہے، بس اس میں اسم اعظم ہے۔ جب آپ وہ پڑھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سنیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، اور پھر آپ جہاں پر شادی کرنا چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے رکاوٹیں ختم کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
उस शादी को आपके लिए आसान बना देगा। जहाँ पर आप रिश्ता करना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उस रिश्ते से तमाम रुकावटें दूर कर देंगे और अल्लाह तबारक व ताला आपके रिश्ते में आपको कामयाबी अता फरमाएंगे। ये फ़िक्र आप नहीं करेंगे। वजीफ़ा इस तरह है, अच्छी तरह समझ लीजिए, याद रखिए, वजीफ़ा अच्छी तरह समझा करें, फिर यकीन और यकसुई के साथ पढ़ लिया करें। इस पर मेरे एक वीडियो मौजूद है पहले से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको ज़रूर सुनिएगा और फिर उस तरीक़े पर आप ये वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल की जाएगी, आपको वजीफ़ा पढ़ने में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो वजीफ़ा इस तरह है कि ये स्क्रीन पर आपको ये आयत करीमा सूरतुल बकरा पारा नंबर 2 का नज़र आ रहा है। व इलाहुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ये आयत करीमा है सूरतुल बकरा पारा नंबर 2 और रुकू नंबर 3। इसको आप रोज़ाना 101 मरतबा पढ़ा करें, रोज़ाना 101 मरतबा पढ़ा करें और फिर अपने रब से दुआ मांगा करें। सब कुछ दुआ से मुमकिन हो जाता है, तो दुआ ज़रूर मांगा करें वजीफ़ा पढ़ने के बाद। कुछ दिनों में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला करम ज़रूर फरमाएंगे।